بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر آپ سب جان ہی گئے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دا موسٹ ڈینجرس بک ان دا ورلڈ، یعنی دنیا کی سب سے خطرناک اس کتاب۔ کا نام ہے شمس المعارف۔ تو اس کتاب کی کیا کہانی ہے، اس کے پیچھے کا کیا راز ہے، چلیے مل کر جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی۔ شمس المعارف الکبریٰ اب تک انسانوں کی طرف سے لکھی گئی سب سے شیطانی کتاب، جو کہ جادو اور عملیات پر مشتمل ایک ایسی پراسرار کتاب ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے شخص کو پاگل یا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس کے لکھنے والے شخص کا کسی کو نہیں پتا، پر عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے اندر شیخ ابو الناصر السراج الطوسی، جسے حمزہ الاصفہانی بھی کہا جاتا تھا، اس نے لکھا، جبکہ بعض تاریخی روایت کے مطابق الجیریا کے احمد بن ابو یوسف مالکی نام کے شخص نے اسے جنات کی مدد سے اور پرانے جادوئی نسخوں کی مدد سے لکھا۔ یہ شیطانی عملیات پر لکھی گئی ایک ایسی پراسرار کتاب ہے جس کے بارے میں ایسے پراسرار قسم کے دعوے موجود ہیں جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیطانی جنات نے اس کتاب کے لکھنے والے کے جسم میں داخل ہو کر خود سے اسے لکھوایا تاکہ انسانوں کو جنات کی طرف اٹریکٹ کر کے ہر ان کے بگڑے کام کو اللہ سے چھوڑ کر لمحوں میں جنات سے کروانے کی امید دے کر انہیں گمراہ کریں، جس سے نہ صرف خود انسانوں کے ہاتھوں خود انسانوں کی توہین ہوگی بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کروا کر یہ انسانوں کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جادو سے متعلق واضح طور پر حکم ہے کہ اسے کرنے والا یا پھر کروانے والا دونوں اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جادو اور عملیات کے اندر انسان اللہ کو چھوڑ کر جنات سے مدد مانگتا ہے اور ان سے کام کرواتا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان اور اس کے کافر جنات انسانوں کے یہ کام بلا وجہ اور بنا کسی فائدے کے تو نہیں کرتے، بلکہ ان کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص جادو کرتا ہے تو یہ جنات اس کے کام کے بدلے اس عامل سے ایسی ایسی غلیظ شرطیں رکھواتے ہیں جو کہ سن کر ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مثال کے طور پر پیشاب سے قرآن پاک کو لکھنا، قرآن پاک کو الٹا لکھنا، اللہ اور اس کے پیغمبروں کی توہین کرنا، زندگی میں دوبارہ کبھی نہ نہانا اور نہ ہی غسل کرنا، زنا کرنا یا پھر کسی شخص کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور کیونکہ شیطان اور اس کی اولاد کافر جنات کی نسل کو انسانیت سے پہلے دن سے ہی نفرت ہے اور وہ اسے جہنم کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے خود انسانوں کو ایسے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، شرک اور گناہ کرنے کی وجہ اور اس کی تعویلیں ان کے ذہن کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ ان کو اس کام کے لیے اکسا سکیں۔ پر شمس المعارف الکبریٰ کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ یہ کتاب کیونکہ عربی زبان کے اندر ہے اور اس کی تاریخ بھی عرب خطے سے ہے، اس کا مطلب کہ اسے لکھنے والا جو بھی تھا وہ مسلمان تھا، پر اس جادو اور عملیات کے اندر پڑھ کر کافر ہو گیا تھا۔ اور یہ کہ اس کے پاس بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے کوئی جادوئی نسخے موجود تھے جنہیں ملا کر اس نے اس کتاب کی شکل دی، کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہودی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کے علم کو باقاعدہ ایک علم کے طور پر سیکھتی تھی، جس سے اللہ نے واضح طور پر تورات کے اندر منع فرمایا تھا، مگر ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو انہیں آزمانے کے لیے انسانی شکل کے اندر زمین پر بھیجا کہ وہ جادو کے معاملے میں اس قوم کی آزمائش کریں، لیکن پوری کی پوری قوم صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر اس جادو کے علم کے پیچھے چل پڑی، جادو کو سیکھنے لگی۔ اس ٹائم کے اندر بنی اسرائیل کے اندر یہ جادو کا علم کافی عروج پر تھا۔ شمس المعارف کو لکھنے والا آتھر ان جنات اور عملیات کے علم کے اندر اتنا زیادہ گہرائی کے اندر چلا گیا تھا کہ خود شیاطین جنات نے اس کے جسم کے اندر داخل ہو کر یہ کتاب لکھوائی اور اس کی حفاظت پر جنات کو مامور کر دیا۔ اسی لیے اگر کوئی بھی شخص اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ پاگل پن کا شکار ہو جاتا۔ اسلامی تعلیمات کے اندر کیونکہ جادو کرنا شرک ہے اور اسی وجہ سے دنیا کے ہر مسلم ملک کے اندر یہ کتاب بین ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا کے ہر کونے کے اندر متنازع بھی ہے۔ اس بات کا دوسرا ثبوت کہ اس کے آتھر نے بنی اسرائیل قوم کے جادو کے نسخوں کا استعمال کیا وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں عربی کے بعد جس زبان کے اندر سب سے زیادہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ عبرانی زبان کے اندر ہیں، جو کہ یہودی قوم کی مادری زبان تھی اور اس وقت بھی ہے۔ اس کتاب کے اندر جگہ جگہ پر باب العراق کے دور کے اندر رائج جادوئی رسومات کا ذکر موجود ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب پہلی بار بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین کے اندر موجود یہودیوں کی سرزمین کو حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس نے پہلی بار یہودیوں کے قبلہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ باب العراق لے آیا، جنہیں بعد میں ذوالقرنین بادشاہ نے آزاد کروا کر اپنا ملک واپس دلوایا۔ یہ اس قوم پر اللہ کا عذاب تھا کیونکہ یہ جادو اور بدعمالیوں کے اندر حد سے بڑھ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری کے اندر یہ کتاب عرب کے ایک مشہور تاجر محمد علی بن زید کے پاس تھی، اور اس نے یہ کتاب ایک بھاری قیمت دے کر خریدی تھی کیونکہ اس کی اس وقت کے اندر صرف ایک ہی کاپی موجود تھی جو کہ اس کے پاس تھی۔
بعد میں اس نے اس کتاب کے اندر عدل بدل کر کے اس کی مزید کاپیاں بنوائی اور انہی کاپیوں کے اندر اس کا بیان درج ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو ایک کالا سیاہ دھواں اس کی نظروں کے سامنے موجود ہوتا جس کی دہشت اور نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ لہٰذا اس نے یہ کتاب کسی مسلم عالم دین کے حوالے کر دی اور اس کے بعد تقریباً 100 سال تک یہ کتاب منظر عام سے غائب رہی، اور آخر کار جب 7ویں صدی ہجری کے آخر کے اندر منظر عام پر آئی تو اس کے اندر بہت کچھ بدلا جا چکا تھا۔ اس کتاب کے 577 پیجز ہیں اور یہ 4 حصوں کے اندر تقسیم ہے اور اس کے 40 چیپٹر ہیں، جس میں جنات کو قابو کرنے، ان سے کام کروانے کے بہت سارے عملیات اور خفیہ زبان موجود ہے جو کہ شیطانی جنات سے رابطہ کروا سکتی ہے۔ اسی لیے ہر عام شخص نے جب بھی اسے پڑھنے کی کوشش کی وہ یا تو مارا گیا یا پھر پاگل ہو گیا، کیونکہ جنات کو قابو کرتے وقت ایک عامل کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو وہ ان جن کو صحیح سے قابو کر لے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پایا تو وہ جن اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ علماء کرام کے مطابق بھی اس کتاب کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، مگر یہ تو اسلامی تعلیمات کی مخالفت کے اندر یعنی شرک پر لکھی گئی ہے، لہٰذا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یمن کے علاقے عدن کے اندر ایک روحانی عامل السائی نے جنات کو چکمہ دے کر اس کتاب کو پورا پڑھ لیا تھا، اور یہ جنات کو قابو کرنے کا چلہ قبرستان کے اندر کرنے ہی جا رہا تھا کہ اسی وقت ایک قبر میں اس کا پاؤں گھسنے کی وجہ سے یہ قبر کے اندر گر گیا، اور جنات نے موقع پا کر اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ یہ 10 سال تک اسی طرح سے دیوانہ اور پاگل بن کر گھومتا رہا۔ آخر کار جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس کام سے توبہ کر لی، مگر اس کی کہانی پر کبھی کسی کو یقین نہیں آیا۔ دیکھیں، شیطان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بظاہر کام انسان کو یا پھر عامل کو یہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے تمام کاموں کو فوراً سے کر دے گا، مگر شیطان کی فطرتی مکاری اور دھوکے بازی ہے۔ اصل میں وہ شخص یعنی کہ عامل خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور خود کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کے ساتھ معاملات کرتے وقت صرف انسان کو نقصان ہوتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے روحانی علم اور شیاطین کے شیطانی علم کے اندر یہی فرق ہے کہ قرآن کریم کے روحانی علم کے ذریعے آپ کسی کو بھی شفا دے سکتے ہیں، بگڑے ہوئے کاموں کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو راضی کر کے جب اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ بھی اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف شیطانی علم کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے آپ کسی کو پاگل تو کر سکتے ہیں، اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ایک شخص کو بیمار کر سکتے ہیں، اس بیمار کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ 2 لوگوں میں جدائی ڈلوا سکتے ہیں، لیکن اس جدائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ کسی شخص کو پاگل یا دیوانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس دیوانے کو جادو کے ذریعے ٹھیک کرنا ممکن نہیں۔ یعنی جادو کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کی تباہی ہے۔ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتی ہے، جو کہ شیطان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے اور اس کا دنیا کے اندر مقصد ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ایسی چیزوں سے اور کفریہ، شرکیہ عملیات اور عاملین سے خود کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ دس واز این امیزنگ ویڈیو۔ مجھے اس سے کافی کچھ جاننے کو ملا، امید ہے آپ کو بھی کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو جو کوئی بھی شیطان کا ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کا کچھ اچھا ہو یا نہ ہو، نقصان ضرور ہوگا۔ تو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا یہ سب کفر ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جادو سے، جنات سے، شیطان سے اور دجال کی شر سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔